بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں اور اپنا سفر مکمل کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، کسی بھی خاندان کا حصہ ہوں، کسی بھی سلسلے سے جڑے ہوئے ہوں، روحانیت سیکھنے کے لیے، عملیات کے طریقہ کار جاننے کے لیے اور عملیات کی اجازتوں کے لیے، سلاسل کے ذکر و اذکار کے لیے جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ عام لوگ جو کسی نہ کسی مسائل میں گرفتار ہیں، جو پریشان ہیں اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے، یا پھر اچھے رشتوں کی وجہ سے، یا پھر حاسدین کی حسد سے پریشان ہوں، نظر بد میں مبتلا ہوں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں ان کے مسائل حل ہوں۔ جو لوگ ہمارے خانوادے سے اس نیت سے جڑے ہیں، میں ان سب کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ قلندریہ، ابوالعلیہ، جہانگیریہ، حسنیہ عثمانیہ، تاریخیہ شاذلیہ میں ایک بار پھر عملیات کے سلطان ایپیسوڈ 49 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یقیناً عملیات کے سلطان میں میں آپ لوگوں کو ایک عمل اور اس کا مکمل طریقہ کار تعلیم کرتا ہوں، وہ بھی اجازت کے ساتھ۔ تو آج عملیات کے سلطان میں ہم سیکھیں گے کہ سفلی جادوگر ہو، کالا جادوگر ہو، یا کسی بھی قبائل سے تعلق رکھتا ہو اور وہ گندا علم کرتا ہو، تو ہم اس سے کس طرح چھٹکارا پائیں گے، ہم اس جادوگر کے عمل کو کس طرح باندھیں گے۔ آج میں آپ کو جادوگر کے عمل کی بندش لگانے کے کچھ طریقہ کار اور ایک ایسا عمل تعلیم کروں گا جو اسپیشلی ہوگا ہی اسی مقصد کے لیے، اور ایک ایسا نایاب اور ایسا عمل کہ جو چند لمحوں میں ہی اس کے نتائج سامنے آنے لگتے ہیں۔ جادوگر چاہے کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو، چاہے اس کی عمر 100 برس ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا جادو 200 برس کا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جادو جو اس کو منتقل کیا ہو، چاہے وہ جادو جو اس نے خود سیکھا ہو، چاہے وہ جادو کہ جو شیاطین جنات کی طرف سے منتقل ہوا ہو، ہر اس جادو، ہر سخت سے سخت جادو کو باندھنے کے لیے اور ایسے اعمال کو باندھنے کے لیے کہ جس پر جادوگر فخر کرتا ہو، جس کے ذریعے جادوگر عام لوگوں کو گمراہ کرتا ہو، اس نے شریعت کی تمام حدودوں کو کراس کر لیا ہو اور مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا ہو، جو انسانیت کا دشمن ہو، کیونکہ ہر کام کا ایک انجام ہوتا ہے، برے کام کا یقیناً برا ہی انجام ہوتا ہے، اور جو لوگ جادوگر ہوتے ہیں
چاہے وہ ہندوانی عمل سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ نصرانی عمل سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ دنیا کے کوئی بھی ایسے اعمال جو منسوب شیاطین سے ہوں، جنات سے ہوں، ان تمام کے اعمال کو باندھنے کے لیے سب سے بہترین اور نایاب عمل کہ جو عالم علوی، یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسی دنیا کہ جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں، ہم یہ کام سیکھ رہے ہیں، تو بڑے بڑے مگرمچھوں سے ہمارا سامنا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ کسی کا علاج کرتے ہو، اب آپ مجھ سے جڑے ہوئے ہو، میرے سلسلے کا حصہ ہو، روحانی سفر طے کر رہے ہو، اور جو ترتیب و طریقہ کار میں نے آپ کو سمجھائے ہیں، جب آپ کسی کا اتار کرتے ہو، کسی کا علاج کرتے ہو، اور جب وہ عمل اتارتے ہو جو اس شخص کے اوپر ہوتا ہے، اس مریض کے اوپر ہوتا ہے، تو یقیناً مریض کے اوپر جو عمل ہوگا، عمل بھیجنے والا اس سے غافل نہیں ہوگا، وہ یقیناً جانے گا۔ تو آپ کی سب سے پہلی دشمنی کس سے ہوئی؟ کہ جس نے اس عمل کو بھیجا۔ جب آپ اس جادوگر کے عمل کو باندھ دیتے ہو، وہ جو پڑھتا ہے ان کلمات کی بندش لگا دیتے ہو، تو یقیناً وہ آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور نقش مربع جو بالخصوص منسوب ہے کچھ باندھنے کے لیے، جکڑنے کے لیے، کہ نقش مربع کا بندھا ہوا کبھی نہ کھل پائے، تب تک نہ کھلے تب تک اس کی کنجی آپ کو نہ ملے۔ اگر آپ کے علاقے میں کوئی ایسا جادوگر ہو، آپ کے شہر میں کوئی ایسا شخص ہو کہ جو دعویٰ تو مسلمان کا کر رہا ہے لیکن وہ کام شیاطین سے لے رہا ہے، کہنے کو تو وہ مسلمان ہو لیکن اس کے اعمال لوگوں کو نقصان پہنچانا ہو، تو ایسے شخص کے عمل باندھنے کے لیے بھی یہ عمل نایاب عمل ہے۔ اور یاد رکھیے گا، آج کا عمل ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے آپ کسی ایک ایسے شخص کا بھی عمل باندھ سکتے ہو کہ جو آپ سے منسوب ہو، آپ نے اس کو سکھایا ہو، اور پھر وہ آپ ہی کی نافرمانی کر رہا ہو اور لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہو اور آپ کے راستے پر نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی اعمال ہو۔ آپ نے اس کو سورہ مزمل کے طریقہ کار سمجھائے، آپ نے اس کو نادیلی کے طریقہ کار سمجھائے، آپ نے اس کو سورہ قریش کے طریقہ کار سمجھائے، اب وہ اس طریقے سے جائز اور ناجائز دونوں کام کر رہا ہے۔ جب آپ کے پاس اس کی شکایت آنے شروع ہو، جب آپ کے پاس ایسے معاملات آنے شروع ہوں، تو آپ ایسے شخص کا بھی عمل اس عمل کے ذریعے باندھ سکتے ہو۔ اس عمل کا تعلق صرف باندھنے سے ہے، اس شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یہاں تک کہ اگر وہ جادوگر ہے نا، اس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن اس کا عمل بالکل صفر ہو جائے گا، جیسے ختم ہو گیا، وہ عام شخص کے صف میں کھڑا ہوا ہے۔ شکر الحمدللہ۔ اب وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ توبہ کرے۔ کہ ایک شخص جس کو اپنے عمل پہ بڑا فخر ہو کہ میں نے اس میں اتنی ریاضت کی ہے، اب میں جو چاہے اس سے کر سکتا ہوں، اور وہ آپ کے قابو میں نہ ہو، آپ یہ عمل چند ہی مرتبہ پڑھ کر اور اس نقش کے طریقے کے ساتھ وہ عمل باندھیں، آپ خود کمال دیکھیے گا اس کا۔ اور جو لوگ اس عمل کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، میں ویڈیو کو مختصر کروں گا، میں تفصیل سے اس کی تفصیل میں نہ جاؤں گا، کیونکہ میں صرف مختصر اور جامع و مکمل بات کرنا چاہتا ہوں۔
کہ آپ عمل باندھنے کے لیے آپ جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں وہ اس کی زکوٰۃ بھی ادا کر سکتے ہیں عمل کی، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنا نہیں چاہتے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ اعمال کر رہے ہیں، میرے شاگرد ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں اب اس کا عمل نہیں کر سکتا لیکن میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں، تو وہ استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ میں نے عمل آپ کو بتایا، اب عمل کو کرنے کے لیے یقیناً آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، اور جب زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی اس کے بعد آپ طریقہ کار اپلائی کرو گے۔ ایک تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے، اور ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے آپ میرے شاگرد ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں یہ عمل کر رہا ہوں لیکن مجھے اس کی اجازت دے دیں، میں فلاں شخص کا عمل باندھوں گا، اس نے بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ باندھ لو، طریقہ سن لو، اس طریقے سے کر لو، انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ اب جب اس طریقے سے اس کا عمل بن رہا ہے اور جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں گے پھر وہ کیسے کامل ہوں گے؟ سب سے پہلے آپ عمل دیکھیں، عمل سنیں، میں آپ کو عمل بتاتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس عمل کے اندر بسم اللہ صرف ایک بار پڑھی جائے گی شروع کرنے سے پہلے، اس کے بعد بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، اور جب آپ کسی کا عمل باندھو گے اس میں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ جب آپ زکوٰۃ ادا کرو گے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا، اور جب آپ کسی کا عمل باندھنے کے لیے کرو گے اس میں صرف قل اعوذ برب سے شروع کرو گے، ٹھیک ہے؟ عمل کیا ہے؟ قل اعوذ برب من کل شر الجن والشیاطین ومن شر السحر والساحرین انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ عمل صرف اور صرف باندھنے کے لیے ہے، اور قرآن کی جو یہ آیت ہے سورہ طارق کی آخری آیت انہم یکیدون کیدا واکیدون کیدا، اس کے بارے میں کہتے ہیں بزرگان دین کہ بندش لگانے کے لیے سب سے بہترین اور سب سے قیمتی آیات ہے یہ، کسی بھی کو باندھنے کے لیے۔ اس میں ہم تمام شیاطین جنات جن کا تعلق جادو سے ہے، جو باقاعدہ صرف انسانی جادوگر نہیں ہیں، جنات بھی جادوگر ہوتے ہیں، صرف انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، یہ شیاطین جنات انسانوں سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے بھی اعمال کو باندھا جاتا ہے، اور یہ عمل صرف ہے ہی عمل کو باندھنے کے لیے، چاہے سفلی عمل ہو، چاہے نوری عمل ہو، چاہے ناری عمل ہو، چاہے اگوری عمل ہو، چاہے ہندوانی عمل ہو، یا کوئی ٹوٹکے ہوں، یا کوئی منتر ہو، کوئی جنتر ہو، کوئی تنتر ہو، کچھ بھی ہو، اس کو باندھنے کے لیے یہ عمل صرف آپ یاد کر لیں۔ اور جو لوگ مختلف اعمال کر رہے ہیں وہ صرف اس کو 11 مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں، اور پھر اس کی کرامات دیکھیں، پھر اس کے فیوزات، اس کی برکتیں دیکھیں اس عمل کی۔ کہتے ہیں اگر عامل اس شخص کا عامل ہو جائے نا خالی، تو اس کے گلی میں، اس کے شہر میں، اس کے ایریے میں کوئی جادوگر ٹک نہیں سکتا۔ کہ کوئی اس کی زکوٰۃ ادا کر لے، اس کو 1.25 لاکھ مکمل کر لے پرہیز کے ساتھ، ترک جلالی و جمالی کے ساتھ، 3125 کی تعداد 40 دن میں اس کو مکمل کر لے، عمل باندھنے کے لیے، کچھ بھی باندھنے کے لیے کافی ہے۔ یہاں تک کہتے ہیں اس عمل کے بارے میں کہ یہ اتنا سخت ہے باندھنے کے لیے، عمل تو عمل، اگر آپ اس کا تجربہ بھی کریں، اگر آپ اس کے عامل ہوں، آپ کسی پرندے کو اس کے اوپر پڑھ کے آپ پرندے کو چھوڑ دیں، پرندہ اڑ نہیں سکتا۔ کتنا سخت عمل ہوگا یہ باندھنے کے لیے۔ اور پھر پرندے کو پانی دم کر کے پلائیں، پرندہ اڑ جائے گا۔ یہ صرف وہ بتا رہا ہوں آپ کو، ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے، آپ ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ کسی بھی جادوگر کے بارے میں سنیں، کسی کا نام معلوم ہو یا نہ ہو، آپ اس کو تصور میں لے کے آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن آپ کو معلوم ہو، تصدیق ہو آپ کے پاس اس چیز کی کہ یہ شخص ایسا کرنے والا ہے، آپ اس کا عمل باندھو۔ جب عمل باندھو گے یعنی کہ آپ نے اس کے ہتھیاروں کو بلاک کر دیا،
ختم کر دیا. اب اس کے پاس چلانے کو کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ بالکل نہتا ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. شیاطین کا پیر باندھنے کے لیے ہوتا ہے, جناتوں کے پیر کو باندھنے کے لیے ہوتا ہے. پیر باندھنے سے مراد اس کے عمل کو جکڑ لینا کہ وہ قریب بھی نہ آئے. کیونکہ جنات میں جو جادوگر ہوتے ہیں نا, وہ پہلے اپنے ہی نسل کو انسان کے جسم کے اندر منتقل کرتے ہیں, اس کے بعد اس کا اثر شروع ہوتا ہے. اس لیے سب سے پہلے پیر باندھا جاتا ہے. میں اس کا طریقہ کار آپ کو سمجھاتا ہوں, بالکل آسان طریقہ کار ہے کہ اگر عورت جادوگر ہو تو ہمیں کیا کرنا ہوگا, مرد اگر جادوگر ہو تو ہمیں کیا کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ ایک عمل دونوں پہ اپلائی کر رہے ہو. اور سب سے پہلے نقش مربع دیکھیں کہ نقش مربع آپ کی اسکرین پر موجود ہے. اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں, اس کا پرنٹ آؤٹ بھی آپ کو مل جائے گا جو میرے پاس گروپ میں ہے, اور ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک میں لگوا دوں گا انشاءاللہ. اس کی چال 16 کے نقش کی چال ہے, جو عین لکھا ہوا ہے اور 401 سے شروع ہو رہا ہے. 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415 اور 416. یہ اس کی چال ہے. مطلب میرے شاگرد سمجھتے ہیں کہ 15 کے نقش کی چال کون سی ہے, 16 کے نقش کی, 16 خانوں کا. آتشی نقش کی چال ہے. اس نقش سے یہ خانہ بھرا جائے گا. اب سمجھ لیں کہ بندش ہم کس طرح لگاتے ہیں, کسی کے عمل کو ہم کس طرح باندھتے ہیں. اگر جادوگر اور یہ کام کرنے والی, برے کام کرنے والی, اچھا اس سے صرف آپ عمل نہیں باندھ سکتے, عمل تو اس سے بندہ ہی بننا ہے. اس کا ہر وہ چیز باندھ سکتے ہیں جو مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص بے حیائی کی طرف ہو, جو شخص زنا کی طرف ہو, جو شخص شراب نوشی کی طرف ہو, جو شخص جوئی کے قریب ہو. اب بیوی چاہتی ہے کہ شوہر کا پیر باندھ دے کہ اس کا شوہر کسی غلط کام میں نہ جائے. اگر مرد چاہے وہ اپنے بچوں کے لیے باندھ دے کہ وہ غلط صحبت میں نہ پڑیں, غلط چیز میں نہ پڑیں. عمل تو ایک عمل ہوتا ہے, کسی بھی چیز کو روکنے کے لیے, باندھنے کے لیے یہ عمل کافی ہے. لیکن اسپیشلسٹ, بالخصوص اسپیشل جو ہے نا یہ, وہ کسی جادوگر کے عمل باندھنے کے لیے جو پڑھتا ہے, بالخصوص اس کام کے لیے. اگر عورت جادوگر ہو یا عورت کام کرنے والی ہو, جو عورت گنڈے پھونکنے والی ہو یا عورت ہو, تو اس کا عمل کی جو بندش ہم لگائیں گے وہ مچھلی کے اوپر لگائیں گے. کیسے لگائیں گے وہ میں طریقہ سمجھا دیتا ہوں. اور جو مرد ہوگا اس کا عمل باندھنے کے لیے ہم کالے بکری کی سری پہ ہم اس کا عمل باندھیں گے. اب طریقہ کار کیا ہوگا, طریقہ کار سمجھ لیں. آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ اگر مثال کے طور پہ ہم کسی عورت کا عمل باندھ رہے ہیں, ہم نے یہ نقش لکھنا ہے, اور یہ نقش لکھنے کے بعد نیچے ہم نے اپنا مقصد لکھنا ہے. اس کو فولڈ کر دینا ہے. فولڈ کرنے کے بعد یہی عمل جو میں نے ابھی آپ کو عمل بتایا ہے, آپ نے 11 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کرنا ہے, اور مچھلی کے منہ میں ڈال کے اور اس مچھلی کو سوئی دھاگے سے سی دینا. سینے کے بعد 333 مرتبہ یہی عمل پڑھنا, اور پڑھنے کے بعد اس کو سمندر میں ڈال دینا. سمندر نہیں ہے دریا میں ڈال دیں, دریا نہیں ہے نہر میں ڈال دیں, نہر نہیں ہے آپ اس نقش کو کھڈا کھود کے کہیں بھی دبا دیں.
اگر سمندر نہ ہو آپ کے قریب، دریا نہ ہو، نہر نہ ہو، تو آپ اس کو اپنے قریبی کہیں قبرستان میں یا کسی ویران جگہ پہ اس کو کھڈا کھود کے وہاں دبا دیں۔ اگر مثال کے طور پر آپ کو مچھلی کے منہ میں آپ نے رکھ دیا اور سوئی دھاگے سے آپ کو بڑے بڑے سوئیں آتے ہیں، اس سے منہ سل جاتا ہے، اگر پریشانی ہو نہ ملے تو آپ اس کے منہ پہ کوئی کپڑا باندھ سکتے ہو، کالے رنگ کا کوئی کپڑا منہ پہ لپیٹ کے کس کے اس کو باندھ دیا اور پھر اس کو ڈال دیا سمندر میں، نہیں تو مٹی میں کہیں دبا دیا، اس کا عمل بند۔ اگر مرد ہو جادوگر تو آپ نے بکرے کی سری لے لینا ہے اور یہی نقش لکھنا ہے، نیچے اپنا مقصد لکھنا ہے، اس نقش کے اوپر 11 مرتبہ آپ نے یہی عمل پڑھنا ہے، اس نقش پہ دم کر دینا ہے اور اس کو منہ میں رکھ کے اس کی زبان میں اور اس کو منہ بند کر دینا ہے، اور پھر 333 مرتبہ یہی عمل پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دینا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کپڑے سے اس کا منہ باندھ کے اور کسی ویران جگہ پہ یا کسی جو ایسی جگہ ہو جو بنجر زمین ہو یا اس میں دبا دیں، یا پھر سمندر میں پھینک دیں، اگر سمندر جو آپ کو بہتر لگے اس ترتیب اور اس طریقے کار کے ساتھ یہ کام بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں، یہ تو طریقہ کار ہے عمل باندھنے کے لیے۔ اب آپ نے عمل باندھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس نہ بکرے کی سری ہے، نہ مچھلی ہے، آپ کسی شہر گئے ہیں، کسی کے مہمان ہیں، وہاں پہ اگر کوئی جادوگر کا آپ کا سامنا ہو جاتا ہے یا وہاں کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو آپ پھر کیا کریں گے؟ پھر کس طرح عمل باندھیں گے آپ؟ پھر آپ نے کرنا یہ کہ کالی ڈوری لے لینا، کالی ڈوری لینے کے بعد آپ کا جو آپ اپنی جو آپ کی یہ والی انگلی ہے نا، جو سب سے بڑی انگلی ہوتی ہے بیچ کی، شہادت کی انگلی کے برابر ہے، آپ نے یہاں سے لے کے اپنے یہاں تک جو آپ کا یہ ایلبو ہے، کونے کا تھا، یہ پورا اس کے ایسے کر کے ناپ کے کالی ڈوری کاٹ لینا ہے، ڈوری موٹی والی لینا، دھاگا لے، کالی ڈوری، اور اس کے بعد پھر آپ جس جادوگر کے لیے باندھیں گے آپ نے اسی طریقے سے 11 بار پڑھ کے اس کے اوپر 11 گرہیں لگا دینی ہے اور اس کو لپیٹ کر اس کو آگ میں جلا دیں، اس کا جو راکھ ہوگی اس کو مٹی کے اندر دبا دیں، عمل بن گیا، ختم ہو گیا۔ مطلب اگر آپ اس کو جلا دیں گے نا تو اس کا عمل ہی خاکستر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، جل جائے گا، چاہے کتنا ہی خطرناک اس کا عمل کیوں نہ ہو، ختم ہو جائے گا اس شخص کا، اس جادوگر کا عمل۔ اچھا، اب آپ کے پاس کالی ڈوری بھی نہ ہو، پھر آپ اس صورت میں کیا کریں گے؟ پھر آپ اس صورت میں یہ کریں گے کہ آپ سیدھا کھڑے ہو جائیں گے اپنا رخ شمال کی جانب کر کے، اور اپنا جو سیدھا پیر ہے نا، سیدھا پیر کا جو انگوٹھا ہے، آپ اس انگوٹھے کے اوپر زور دیں گے اور تصور میں یہ زور دیں گے کہ آپ اس جادوگر کے آپ نے قلب کے اوپر، یعنی کہ جو سینے پہ آپ نے پیر رکھا ہوا ہے اور آپ کا جو انگوٹھا ہے نا یہ آپ اس کے دل کے اوپر ہے، اور آپ پڑھ لیں اور اسے زور دے لو۔ اس طریقے سے آپ 11 مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر ایسے کر کے زور دیں گے نا تو اثر اس کے وہاں پر ہوگا جو کالا جادو کرنے والا ہوگا، جو شیطان ہوگا۔ یہ کام کسی مسلمان کے لیے نہیں کرنا، صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو سمجھ لو کہ اس علم میں کہتے ہیں کہ ہم بیتاج بادشاہ ہیں، اس علم میں لوگوں کی عزتیں خراب کر رہی ہوں، لوگوں کا ایمان خراب کر رہا ہو، لوگوں کو نقصان پہنچایا ہو، لوگوں کو گمراہ کیا ہو، ایسے لوگوں کے لیے بالکل جائز ہے۔ مقصد اب روحانی مالش تو وہ ہے نا کہ جس کے بعد کچھ بھی نہ ہو اور وہ کام کرے، یہ تھوڑی کہ یہ تو صرف طریقہ کار ہیں کہ بھائی آسانی کے لیے اگر مل جاتا ہے تو آپ کر لو، نہیں تو اس طریقے سے کرو بغیر سامان کے بھی۔ یہ بھی بالکل سمپل آسان طریقے کا میں نے آپ کو سمجھایا، بالکل تصور میں بالکل اپنا رخ شمال کی جانب رکھو، آنکھیں بند کرو، اس کا تصور کرو، جب تصور قائم ہو جائے پھر انگوٹھا، سیدھے پیر کا انگوٹھا زور سے دباؤ، اور جب زور سے دباؤ گے پھر یہ عمل پڑھنا شروع کرنا، تو اس کا اثر اس کے عمل پر ہوگا، ختم ہو جائے گا اس کا عمل۔ اگر آپ کو مثال کے طور پہ کہیں سے گزرنا ہو یا کوئی ڈر و خوف ہو کسی قسم کا کہ کوئی شخص نقصان پہنچا دے گا، کوئی دشمن نقصان پہنچا دے گا، کوئی شیاطین نقصان پہنچا دے گا، کوئی نقصان پہنچا دے گا، آپ یہ عمل 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر ہاتھ پھیر لو، ختم۔ مقصد یہ کہ بہت نایاب اور قیمتی عمل میں نے آپ کو تعلیم کیا ہے اس نقش کے ساتھ۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جو سمجھ لو کہ ہتھیار ہیں،
ان لوگوں کے لیے کہ جو اس راستے میں ابھی چلنا شروع ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی ضرورت آج کے دور میں اشد ہے، یعنی کہ اس کی اشد ضرورت ہے ہمیں۔ دیکھو ہر فیلڈ، ہر راستے پہ چلنے والا شخص اپنے راستے میں بالکل ماہر ہونا چاہیے اپنے معاملے میں۔ اب عملیات کا راستہ ہے، عملیات کی دنیا ہے، تو جو شخص صرف عملیات ہی کرتا ہے، عملیات ہی کے راستے پہ چلتا ہے، روحانیت ہی کے راستے پہ چلتا ہے، تو وہ اس میں کامل ہوتا ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھنا، ہم کوئی بھی کام کریں نا تو اس میں ڈوب کر کام کریں۔ ہم جو بھی پڑھائی کریں نا توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ ایسا نہیں کرنا کہ آج ہم سورہ مزمل کر رہے ہیں، کل سورہ ناس پڑھ رہے ہیں، پھر ناد علی پڑھ رہے ہیں، پھر محرم آ گیا یہ ناد علی شروع کر دی، ربیع الاول آ گیا درود شریف شروع کر دیا، ربیع الثانی آ گیا حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب عمل شروع کر دیا، پھر رجب آ گیا تو جلالی عمل کر لیا، شعبان آ گیا دوسرا عمل کر لیا، رمضان آ گیا تو اس کی برکت سے کر لیا۔ ایسے میں نے کسی بھی شخص کو کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صرف ثواب کی نیت سے پڑھ رہا ہے تو بے شک پڑھے، اور یہ اس کا حق بنتا ہے پڑھے اس کو ثواب کی نیت سے، لیکن کچھ کرنے کے لیے پڑھنا چاہتا ہے تو اپنے ایک عمل کو پختہ کرے۔ اب تو جگہ جگہ ہے نا، آپ دیکھو ہر شخص کوئی نہ کوئی چلے کروا رہا ہے، کوئی نہ کوئی اعمال کروا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی کورس کرا رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے۔ ہمارا طاق ہیلنگ کا کورس چل رہا ہے۔ میں نے آج تک میں اتنا عرصہ ہو گیا مجھے، جب میں نے یہ کام مطلب سوشل میڈیا پہ جب میں آیا، میں نے طاق ہیلنگ شروع کیا، لیکن اس میں صرف ایک ہی عمل چل رہا ہے بس، اس کے علاوہ اور میں عمل نہیں کراتا۔ صرف طاق ہیلنگ کا ہی سبق چل رہا ہے، اور اس کو میں نے اتنا پختہ کرا دیا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ لیکن جو ہمارے دوسرے نیٹ ورک ہیں اس کے اندر میں نے بہت سارے اعمال سمجھائے، بہت سارے اعمال طریقے بتائیں، بہت سارے طریقے کار سمجھائیں، لیکن اپنی نگرانی کے اندر جو میں کرتا ہوں، جو کرواتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو، جو میرے طاق ہیلنگ لیول 1 لیول 2 لیول 3 اب لیول 4 شروع ہو گیا مطلب ہونے والا ہے، اس سنڈے سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو لوگ میرے طاق ہیلنگ لیول 4 کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سن لیں کہ انشاءاللہ ان کے کلاسز انشاءاللہ اس سنڈے سے شروع ہوگی پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 8 بجے سے 9 بجے تک، جو لیول 4 کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ باقی لیول 3 کے دن الگ ہیں، لیول 2 کا دن الگ ہے، لیول 1 کا دن الگ ہے، سب کے دن الگ الگ چل رہے ہیں، اور سب کو میں ایک طریقے سے لے کے چل رہا ہوں، کیونکہ جس طریقے سے مجھ کو میرے بزرگوں نے چلایا، کہ جس طرح مجھ کو میرے استاد نے سکھایا میں اس طریقے پہ سکھا رہا ہوں۔ میرے پاس 1000 عمل میری اپنی بیاض میں لکھے ہوئے ہیں، میں 1000 عمل نہیں کرا رہا، میں صرف ایک عمل کرا رہا ہوں کہ جب وہ ایک عمل مکمل ہو جائے گا تو 999 عمل خود ہی جاری ہو جائیں گے۔ میں اپنے مریدوں کو یہ نہیں کہتا کہ 999 پہ چھلانگے لگاؤ، یعنی کہ جو جہاں سے ملے اس کو لے لو۔ آپ سنو اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے، لکھ لو، کرو نہیں، کرو اپنے استاد کا بتایا ہوا عمل، ورنہ تم استاد کے ساتھ خیانت کر رہے ہو کہ میں اس کا بھی کر لوں، 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 میں ان پیر صاحب کا بھی کر لوں، میں ان پیر صاحب کا بھی کر لوں، میں ان کا بھی کر لوں۔ کیونکہ یہ وہ راستہ ہے کہ جس میں آپ کو ایک راستے کا تعین کرنا ہے۔ دیکھو جب محرم آتے ہیں ہم بھی اعمال بتاتے ہیں، لیکن اب ہمیں دیکھنے سننے والے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، اس میں جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن میں اپنے شاگردوں کو یہ نہیں کہتا کہ تم لازمی عمل کرو گے، نہیں، مرضی یہ لکھ کے رکھو، جب زندگی وفا کرے کر لینا۔ اب عملیات کے سلطان کے اندر اگر ہمارے 49 ایپیسوڈ ہو گئے تو 49 عمل تو یہی ہیں۔ سفینہ نجات المسائل کے ہمارے سیزن 1 شروع، سیزن 2 چل رہا ہے، اس میں بھی ہمارے 50 ایپیسوڈ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔
50 اعمال اس میں بھی ہیں. تقریباً میرے اپنے ہی چینل پہ اگر میں کہوں تو مستند ہمارے سلسلے کے طریقے کے ساتھ 1000 تو نہیں کہوں گا لیکن 1000 سے کم ہی ہوں گے عمل جو میں نے بتائے ہوئے ہیں، لیکن اجازت کے ساتھ بتائیں، مکمل طریقے کے ساتھ. اب ضروری نہیں کہ ایک بندہ میرے چینل پہ جتنے عمال ہیں وہ سب کرنے بیٹھ جائے گا، نہیں، لکھ لو، اجازت لے لو، اپنے پاس سیو کر لو، زندگی وفا کرے، ایک ایک کر کے لکھتے کرتے رہنا. میں آج ہوں کل نہیں ہوں بھائی، زندگی موت کا کیا معلوم کسی کا، لیکن کم از کم آپ کے پاس ایک ذخیرہ تو ہوگا، آپ کے پاس اجازت تو ہوگی. اب آپ اس حصے پہ چلو گے، آج آپ 22 سال کے ہو، اللہ آپ کی زندگی طویل کرے، آپ کی 90 سال کے ہو، 100 سال کے ہو، آپ کرنا اسٹیپ بائی اسٹیپ. جتنا کرتے جاؤ گے اتنا فیض بڑھتا چلا جائے گا، اتنی برکتیں ملتی چلی جائیں گی. تو یہ اعمال میری طرف سے جو میرے ساتھ چلنے والے میرے ہم سفر ساتھی ہیں. اچھا اگر کوئی کال آئے تو مجھے دے دینا، ٹھیک ہے، نہیں تو آپ اسکرین پر میرا واٹس اپ نمبر موجود ہے، آپ اپنا نام، اپنے والدہ کا نام لکھ کر مجھے واٹس اپ میسیج کر سکتے ہو، اور اپنے علاج کے سلسلے میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور اپنے معاملات کے سلسلے میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اپنے بارے میں جاننے کے لیے بھی آپ ہم سے استخارہ کروا سکتے ہیں، علاج کروا سکتے ہیں. آپ کے اسکرین پر نمبر موجود ہے، چاہے امراض روحانی ہو یا جسمانی ہو، رابطہ کرنا چاہیں تو اسکرین پر موجود ہے. اور جو لوگ میری زیر نگرانی اعمال سیکھنا چاہیں ان کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے، وہ بھی اپنا ایڈمیشن لے سکتے ہیں، وہ بھی اپنا رسا کر سکتے ہیں. اچھا، تاکہ کے لیے اسی نمبر پہ آپ ہمیں واٹس اپ کر دیجیے گا، ہمارے ایڈمن آپ سے خود رابطہ کر لیں گے، آپ ایڈمیشن اس میں لے لیجیے گا. اور جو لوگ اعمال میرے ساتھ یوٹیوب کے اعمال کرتے ہیں ان کو بھی میری طرف سے اجازت ہے. باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج میری طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ جلدی اچھی صحت کرے تاکہ بہتر ہو معاملہ. تو انشاءاللہ پھر میں طویل تفصیل سے آپ کو ٹائم دوں گا. اور جمعرات کو بھی ہمارا سفینہ نجات المسائل ہوتا ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 سے 11. اس جمعرات کو وہ بھی نہیں ہوا کہ بس داڑھ کی شدت، درد شدت کافی تھا کہ جس کی وجہ سے بولنا تھوڑا سا مشکل تھا. ابھی بھی داڑھ میں تھوڑی سی تکلیف ہے جس کی وجہ سے زیادہ تفصیل سے نہیں بولا جا رہا، لیکن میں نے اس لیے اپنے عمل کو مختصر کیا تاکہ آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اگر ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو نہیں آتی ہے، ڈاکٹر صاحب نہیں آتے. تو یہ آپ کی محبت ہے اور آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، عالم اولاد میں برکت عطا فرمائے. اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.